اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا موضوع ہے جنت کا، کہ جنت کا پہلا دن کیسا ہوگا اور جنتیوں کی جو خوشیاں ہیں وہ جنتی کیسے برداشت کریں گے۔ یعنی ایک ایسی خوشی کہ جس کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنتیوں کو ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے نصیب میں کریں کہ وہ جنتی بن جائے۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ جب جنت کا اعلان ہو جائے گا تو سب سے پہلے جتنی بھی امت ہے وہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوا دو۔ یہاں سے ہوتے ہوئے سارے نبیوں کے پاس آئیں گے، لیکن سارے نبی یہی کہیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوانا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوا دو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، لیکن پتہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کون کھلوا سکتا ہے۔ تو سارے مسلمان، سارے جنتی جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ پتہ بتا دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جنت کو کھولنے والا، جنت کا دروازہ جس کے لیے کھلتا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ساری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں آگے چلوں گا۔ میرے اس جھنڈے کے نیچے جتنے بھی انبیاء ہوں گے، جتنے بھی انسان ہوں گے جنتی، وہ سارے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جب میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا اور دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گا، کون؟ میں کہوں گا محمد بن عبداللہ۔ تو جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے جنت کے فرشتوں کا جو سردار ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، آج تک وہ اٹھے نہیں ہے اور اسی دن کے انتظار میں تھا۔ اس فرشتے کا نام ہے میرے بھائیوں اور دوستو رضوان۔ رضوان فرشتہ اٹھے گا اور باقی فرشتوں سے کہے گا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود اٹھوں گا اور جنت کا دروازہ کھول دوں گا۔ تو جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا تو اوپر سے ایک سواری آئے گی، اور سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جائے گا۔ تو اس سواری کا جو رسی ہوگا وہ نیچے گر جائے گا۔ تو سارے لوگ، سارے جنتی سمجھ جائیں گے کہ اس رسی کو پکڑنے والا کوئی ہے، کوئی آنے والا ہے جو اس رسی کو پکڑے گا اور آگے چلے گا، اور اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اس کے پیچھے چلے گی۔ تو ایک شور مچ جائے گا اور جتنے بھی جنتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے خود ایک آواز میں فرمائے گا کہ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری کا رسی پکڑ کر جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اس کے بعد باقی جو جنتی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔
اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوستو ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس سے سارے جنتی پانی پئیں گے۔ اس پانی کے پیتے ہی ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ ختم ہوگا۔ جتنا کھانا کھائیں گے تو پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، جتنی پانی پئیں گے تو پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی، اور ہمیشہ جوانی ہوگی۔ اس کے بعد ایک دوسرا چشمہ ہے جس پر سارے جنتی وضو کریں گے۔ اس سے جسم کے جتنے بھی بال ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، سوائے سر کے بال کے اور پلکوں کے بال کے۔ بقایا جتنے بھی بال ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے خوبصورت ہو جائیں گے۔ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ 4 خوبیاں دیں گے۔ قد آدم علیہ السلام کا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ کا تھا، اور حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا سارے جنتیوں کو دے گا، اور جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جوانی تھی وہ سارے جنتیوں کو ملے گی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی سریلی آواز تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تورات پڑھتے تھے تو پرندے بھی سننے کے لیے وہاں پہ آ جاتے تھے۔ اور چوتھی فضیلت جو ہے جنتیوں کی میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفت ہے جو سارے انبیاء سے اوپر ہے، وہ اخلاق ہوگا۔ اور اس کے بعد سارے جنتی اپنے اپنے جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی میرے بھائیوں اور دوستوں، جو 100 جوڑے پہنے ہوں گی۔ ان کا قد بھی 130 فٹ کا ہوگا، اور 100 جوڑوں میں ان حوروں کا جسم نظر آتا ہوگا، اور جسم کے اندر دل نظر آتا ہوگا، اور اس دل میں اپنے شوہر کی محبت نظر آتی ہوگی۔ تو جو جنتی ہوں گے ان سے فرشتے فرمائیں گے کہ تمہاری موت ختم ہوئی، اللہ نے تمہاری موت کو ختم کر دی، یعنی ہمیشہ اب اسی جنت میں تم لوگ رہنے والے ہو، ہزاروں کروڑوں کربوں سال یہاں پر رہنے والے ہو تم، جس کی گنتی کی کوئی حد نہیں۔ تمہاری موت ختم ہو گئی، تمہارا بڑھاپا ختم ہو گیا، نہ یہاں پر بیماری ہے، نہ یہاں پر کوئی رنج و غم ہے، نہ ہی کوئی فکر ہے، بس جنت ہے اور تم ہو، اس جنت میں تم مزے کرتے رہو۔ دوستو چکوری کی ایک چال ہے، اس کا ایک ناز ہے، اس کا ایک نخرہ ہے۔ یہ چال اللہ نے جنت کی حور کو عطا کی ہے۔ وہ ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے۔ جب مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں کے نور سے پوری جنت نورانی ہو جاتی ہے۔ لوگ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ نور کہاں سے آیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ایک لڑکی اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی ہے، یہ اس کے دانتوں کا نور ہے جس سے ساری جنت جگمگائی ہے۔ یہ اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے جو اپنے دامن کو زنا سے بچاتے ہیں۔ ایمان والی جو عورت جنت میں جائے گی وہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی جنت کی اس لڑکی سے۔ یہ گاٹیاں آگے آ رہی ہے، اوپر بھی جنتیں نیچے بھی جنتیں، اوپر کے لوگ نیچے کے لوگ، پھر جہنم خوفناک اور ادھر جنت حسین و جمیل۔ یہ سارے منظر جو ہے جنت کے قرآن کھینچتا ہے۔ پھر کچھ نصیب والے اس میں سے ایسے ہیں جن کو اللہ بلائے گا، اور جن خاص بندوں اور بندیوں کو بلایا جائے گا ان میں سے اکثر غریب لوگ ہوں گے، اور ارشاد ہوگا
تم نے میری خاطر بھوک و پیاس برداشت کی، تم نے میری خاطر گرمی سردی کے تپیڑوں کو سہا، تم نے میری خاطر اپنے دل کو رول دیا۔ دیکھو دیکھو شرابہ طہورا، یعنی آج تیرا رب خود تجھے جام بھر کر پلائے گا، تیرے ہونٹوں سے لگائے اللہ خود ساقی۔ میر مجلس میر محفل آج آنکھ دیکھے گی اور دنیا سنے گا، ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھے گا اور اسی کے ہاتھوں سے جام جا کے لگے گا۔ یہ وہ نصیب والے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کے جیت گئے، جن کو پلانے والا خود اللہ ہے، پہنانے والا اللہ ہے، بلانے والا اللہ ہے، بٹھانے والا اللہ ہے، مہکانے والا، حسن و جمال دینے والا، بلندیاں دینے والا۔ آؤ آؤ یہ زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے جس میں کوئی زوال نہیں، جس میں کوئی موت نہیں، جس میں کوئی پریشانی نہیں، جس میں کوئی یعنی ٹینشن نہیں۔ یہ خوشی کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، یہ نہیں کہ مر گیا اور مٹی ہو گیا، نہیں نہیں، بلکہ وہاں بھی ایک زندگی ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر جنت مل گئی تو ہمیشہ کے لیے مزے ہی مزے ہے۔ خدا محفوظ رکھے، اللہ پاک محفوظ رکھے سارے مسلمانوں کو جہنم کی اس وحشتناک آگ سے، اس وحشت سے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اس آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والے بن جائے جو ہمارا مقصود مطلوب ہے اور جس کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کا اعلان ہوگا، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقی لا یشقی بعدها ابدا۔ فلاں فلاں کے بیٹے اور فلاں کی بیٹی کی نیکیاں بڑھ گئی، کامیابی کا پروانہ ملا، اب ناکام نہیں ہوگا۔ ان کے لیے اللہ کا مہمان خانہ ہے جسے اللہ نے خود بنایا ہے۔ دنیا بنائی لیکن اسے مڑ کر دیکھا نہیں، جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، موتیوں کی چپس، یاقوت اس کے پتھر، کافور کے ٹھیلے اور اللہ کے عرش کی چھت، اس کے نیچے چشمے بہائے اللہ نے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جنت میں ایک بازار لگے گا۔ جو جنتی ہے وہ بازار جائیں گے، بازار میں جو چیزیں بھی ہوگی وہ ان کو فری میں، مفت میں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے میرے بندو، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا وہ جب اللہ جنتیوں کو مخاطب کر کے پوچھیں گے کہ اے میرے بندو، تمہیں کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں، تمہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ انسان تو کچھ چیزوں کو جب وہ پاتا ہے، جیسے گھر بنگلہ، گاڑی وغیرہ، تو بہت خوش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں سے فرمائیں گے کہ مجھ سے یہ چیزیں مانگو، مجھ سے یہ چیزیں مانگو، مجھ سے یہ چیزیں مانگو۔ تو پھر جنتی کہیں گے یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے۔ جب یہ جنتی بازار سے واپس اپنی جنت کی طرف، اپنے حوروں کے پاس لوٹیں گے، تو جنت کی جو حوریں ہیں، جو ان کی حوریں ہیں جنت کے اندر، وہ ان کو کہیں گی کہ تم یہاں سے جب چلے تھے تو اور قسم کے خوبصورت تھے، جب واپس بازار سے آئے ہو تو اور بھی خوبصورت ہو گئے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اور خوبصورت بنائے گا۔ جو ان کی جنتی حوریں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اور خوبصورت کرے گا۔ یہ جنتی اپنے حوروں سے کہیں گی کہ ہم جب یہاں سے نکلے تھے تو تمہاری شکلیں بہت خوبصورت تھی، اور جب ہم واپس آئے ہیں تو تمہارے حسن و جمال میں اور بھی اضافہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جنت کے اندر یعنی روز بروز خوشیاں بڑھتی جائیں گی، روز بروز خوشیاں بڑھتی جائیں گی۔ علماء نے اس کا ایک مثال دیا ہوا ہے کہ اگر اس پورے دنیا کے آسمان سے لے کر زمین تک جتنا بھی خانہ ہے، اگر اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ آ جائے، 1000 سال کے بعد
ایک دانہ اسے اٹھاتا جائے، یہ جو خلا ہے یہ خالی ہو جائے گی، لیکن جنت کی جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا میرے بھائیوں اور دوستو۔ اس 60-70 سال کی زندگی کو ہم نے اس جنت کو، یعنی اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے برباد کر دیا۔ زنا میں، نعوذ باللہ، شراب میں، چوری میں، ڈکیتی میں، جھوٹ میں، فریب میں، دھوکے میں، فساد میں مشغول ہو گئے اور اللہ کو بھول گئے اور آخرت کو بھول گئے اور موت کو بھول گئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، جس طرح جنت کی خوشیاں بڑھتی ہے، اسی طرح جہنم کا جو غم ہے وہ بھی روز بروز، ایک ایک منٹ کے بعد جہنم کے جو عذاب ہے وہ بھی بڑھتے جائیں گے۔ جنت کی خوشیوں میں سب سے پہلی خوشی یہی ہے میرے بھائیوں اور دوستو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے آب کوثر پینا ہوگا۔ جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اور روزانہ، یعنی جو جنت الفردوس والے ہیں ان کو اللہ پاک روزانہ اپنا دیدار کرائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے دیدار کا ایک سیکنڈ ہمارے لیے، یعنی ایک سیکنڈ کا وہ ہوگا، وقفہ ہوگا۔ یہ جو جنتی ہے، جنت الفردوس والے، یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ کا دیدار ہوگا جنت الفردوس والوں کے لیے روزانہ۔ اور جو بقایا جنت والے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مہینے میں ایک بار اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ ہزاروں سال گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے میں، لیکن جنتی پھر بھی اللہ کو کہے گا کہ یا اللہ اپنی دیدار کرا دے۔ کتنا حسین منظر ہے میرے بھائیوں اور دوستو، وہ ہم نے اس حسین منظر کو اس دھوکے والی زندگی سے خراب کر دیا۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا پیغام اللہ سے لے کر آئے کہ کون سا راستہ ہے ہمارا اور کس راستے پر چل کر ہم کو جنت نصیب ہوگی۔ لیکن افسوس، آج ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے جو نسل ہے، وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے ہیں، اور نمازوں کو چھوڑ دیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے۔ روزہ فرض ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ان کو تو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ان سب کا پوچھنا ہوگا، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا۔ کہ جب تک ان سوالات کا جواب پورا نہ دیا جائے قبر میں، اور اللہ کو راضی نہ کرے اسے اپنی زندگی میں، تو جنت نصیب نہیں ہوگا۔ جنت کے لیے ایک چھوٹی سی زندگی اللہ نے دی ہے، اگر اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاریں گے تو انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی غیر مذہب ہے، ان سب کو ہدایت کر پروردگار۔ دوستو، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں اور استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ہی دوستوں، میرا آج کا یہ بیان ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔